بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت، چیئرمین پیپلز پارٹی کا نواز شریف کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی، سیاسی معاملات بھی زیر غور آئے، آپ اے سی پہ ورچوئل شرکت کریں، بلاول کی نواز شریف کو تجویز۔ دوسرا فیز جو 21 تاریخ سے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کو ہم نے کھولنا تھا اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں اس وقت۔ سیکنڈ فیز جو 21 تاریخ سے کھلنا تھا، جو کلاسز ہم شروع کر رہے تھے 8ویں 7ویں اور 6ٹھی، وہ 21 تاریخ سے صوبہ سندھ میں نہیں کھلیں گی۔ سندھ میں دوسرے مرحلے میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ مؤخر۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ کورونا کے کیسز میں 2.4% اضافہ ہوا۔ 21 ستمبر سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت کی تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہوگی۔ فیصلہ 28 ستمبر تک مؤخر کیا۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو تاریخ بڑھا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سعید غنی سے فیصلے سے قبل مشورہ نہ کرنے کا شکوہ، کہا اسکول کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، شیڈول سب کی مرضی سے بنا ہے۔ 22 سپٹمبر کو این سی او سی کے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا، صورتحال یہی رہی تو اسکول شیڈول کے مطابق ہی کھولیں گے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی، مزید 13 تعلیمی ادارے بند، تعداد 35 ہو گئی۔ سیل تعلیمی اداروں میں سے 10 خیبر پختونخوا اور 3 سندھ کے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں مشاہد اللہ اور عتیق شیخ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، معاملہ گالم گلوچ تک پہنچ گیا، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی۔ مشاہد اللہ نے کہا کہ ایم کیو ایم رکن آج بھی اپنا راج ہی سمجھ رہے ہیں، جاؤ ایف آئی آر درج کروا دو۔ عتیق شیخ نے مشاہد اللہ کو ایوان سے باہر نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ راجہ ظفر الحق، بابر اوان اور بیرسٹر سیف نے بیچ بچاؤ کروایا۔ انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، درندوں کے نہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو بچے بچیوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، وہ وحشی درندے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسانی حقوق کی اگر تحفظ کی بات کرنی ہے تو وہ ان بچیوں اور خواتین کی کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کمپریہنسو نیا قانون بل لانے کے لیے وزارت داخلہ کو جو ہے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بچوں سے زیادتی کرنے والے انسان نہیں، وحشی درندے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید سینٹ اجلاس میں پھٹ پڑے، کہا زیادتی کے ملزم کو سرے عام پھانسی کی سزا دے کر عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا، بل بھی تیار کر رہے ہیں۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کے 6 خاکے تیار، کسی میں کلین شیو، ایک میں فرینچ کٹ داڑھی تو ایک میں بال کٹوا دیے۔ پولیس کے مطابق ملزم کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی تصویر اور معلومات فرانسک ڈپارٹمنٹ سے لیک ہوئی، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو موصول، متعلقہ شخص کو نشاندہی کر لی گئی۔ ننکانہ صاحب پولیس بھی ہاتھ ملتی رہ گئی، ملزم عابد گرفت سے نکل گیا، ملزم اپنی سالی کے گھر گیا، ساس نے 15 پر اطلاع دی لیکن پولیس 30 منٹ بعد پہنچی، عابد بھاگ نکلا۔ وزیر اعظم عمران خان سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں کہ انرجی شعبہ میں اصلاحات لائیں گے، مقصد سستی بجلی کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسا ملک نہیں بنانا چاہتے جہاں لوگوں کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون ریاست گھچی ہوئی ہو۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گنتی میں کھلی دھاندلی کی گئی، کچھ اراکین کے غیر حاضری کے باوجود اپوزیشن اکثریت میں تھی۔
FIA اور فیس بک میں ڈیٹا شیئرنگ پر اتفاق. FIA ہر صوبے میں سائبر کرائم ونگ کے فوکل پرسنز نامزد کرے گی. فوکل پرسنز ضروری اعداد و شمار کے حصول کے لیے فیس بک انتظامیہ سے رابطہ کریں گے. شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکمت عملی کو ناکام قرار دے دیا. کہتے ہیں بھارت جان لے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں پائے گا. وزیر اعظم عمران خان 25 سپٹمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے. شاہد خاقان آواسی ٹیکس دینے والوں میں سر فہرست 24 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹیکس دیا. عمران خان نے 2,82,000، بلاول نے 2,94,000 روپے، آصف زرداری نے 28,89,000 ادا کیے. شہباز شریف نے 97 لاکھ، شیخ رشید نے 5 لاکھ ٹیکس دیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 1 روپیہ بھی انکم ٹیکس نہیں دیا. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ اگر غلط کام کروں تو ان کی گاڑی کو پتھر ماریں. منی لانڈرنگ کرنے والوں کے بارے میں سب جانتے ہیں. جس کے گھر میں غربت ہے وہ منی لانڈرنگ کہاں سے کرے گا؟ اگر ننکانہ صاحب میں پولیس آفیسر غلط کام کرتا ہے تو بھی ذمہ دار ہیں. شراب لائسنس کیس میں گرفتار اکرم اشرف گوندل 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. نیب کو آئندہ سماعت پر مکمل تفتیشی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. لائسنس جاری کرنے سے قبل مختلف سرکاری محکموں سے NOC لیے جاتے ہیں. ہر بار سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جاتی ہے. اکرم اشرف گوندل کا عدالت کے روبرو بیان. خیبر پختونخوا کابینہ میں تیسری بار ردوبدل. شہرام ترغی کو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا قلمدان سونپ دیا گیا. اقرب ایوب کو بلدیاتی و دیہی ترقی اور قلندر لودھی کو ریونیو کی وزارت مل گئی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ریکوجک کیس میں عالمی بینک ٹریبیونل کے فیصلے کو بڑا ریلیف قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو قان کنی کے فروغ کے لیے ہدایات بھی دی ہیں. اصلاحات سے مقامی سرمایہ کاری اور انسانی وسائل کو فروغ ملے گا. پاکستان میں کورونا سے مزید 9 مریض انتقال کر گئے. تعداد 6,408. مزید 752 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. مریض 3,04,386 ہو گئے. 580 مریضوں کی حالت تشویشناک. 2,91,638 مریض صحت یاب. دنیا بھر میں کورونا کے 3 کروڑ 4 لاکھ مریض. 9,52,000 ہلاکتیں. امریکہ میں 2,02,219. برازیل میں 1,35,000. میکسیکو میں 72,180. روس میں 19,195. بھارت میں 84,404 اور سعودی عرب میں 4,400 اموات. صوبائی وزیر اسلم اقبال نے ملزم عابد کی تصویر جاری ہونا کوتاہی قرار دے دیا. کہا کوتاہی کی وجہ بننے والے کو کٹہرے میں لایا جائے گا. پولیس محنتی ہے، محنت کر رہی ہے، تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں. اب پولیس کی کارکردگی دیکھنا ہوگی. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ گریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی مکمل کر لی. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پوری ٹیم اس کامیابی پر مبارکباد کی مستحق. گزشتہ حکومتوں نے مناسب اقدامات کیے ہوتے تو نوبت جہاں تک نہ آتی. سونا 500 روپے فی تولہ مہنگا. قیمت 1,14,700 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اونس قیمت میں 4 امریکی ڈالر کا اضافہ. سعودی عرب اور چینی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا G20 اجلاس پر تبادلہ خیال. خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو.
खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। रूस ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर करार दे दिया है। मशरक़ वस्ता का अमन फ़लस्तीन के मामले से हल से वाबस्ता है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए अरब लीग से ताउन के लिए तैयार हैं। रूसी का बहरीन और अमारात के इसराइल के साथ मुआहदों पर रद्द-ए-अमल। चीन और अफ्रीका में तल्खियां भरने लगी। चीनी फजाइया ने आबनाए ताइवान में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन चीन के मामलात में मुदाखलत करके आग से ना खेले, बीजिंग की तनबीह। और कोरोना वायरस पाबंदियां, अर्जेंटाइन के अवाम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज, सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी, लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा।